मुसलमानों के साथ भी करी गई। इसलिए मुसलमान जब नहीं पढ़ पाए तो मुसलमानों को भी धार्मिक किताबों को पढ़ने से रोका गया जो ऑथेंटिक थी। तो मुसलमान कहाँ जाने लग गए? मुसलमान कब्रों पर जाने लगे, मुसलमान बुजुर्गों के चक्कर में, मुसलमान लोग तावीज़ों के चक्कर में, इन बिदअत और शिर्क में पड़ गए। क्यों? क्योंकि जब वो ऑथेंटिक चीज़ों से रोक लिए जाएंगे और उनको इनके उलेमाओं ने इस तरफ रागिब किया, लोगों ने मिसकंसेप्शन क्रिएट करे कि साहब आपका काम हो जाएगा, जब फलां तावीज़ ले लो आप, जबकि हमारा हल कुरान और सही हदीस और सहाबा की ज़िंदगी में। यही बात मैं हिंदुओं से भी कहना चाहूँगा कि हिंदू लोगों को भी उनकी धार्मिक किताबों से रोका गया। अगर आप वेद पढ़ेंगे, वेद के अंदर अध्याय नंबर 3 श्लोका नंबर 17, इसके अंदर यजुर्वेद के अंदर लिखा है न तस्य प्रतिमास्ति, वो ईश्वर, उसकी कोई भी मूर्ति नहीं है, ना कोई आकार है, वो निराकार है। एक जगह लिखा है अध्यात्म प्रवसंति, ये भी यजुर्वेद का सेंटेंस है, अध्यात्म प्रवसंति या असंभूति उपासते, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं जो असंभूति की पूजा करते हैं। असंभूति यानी जो क्रिएटेड चीजें हैं, जैसे सूरज चांद सितारे जमीन आसमान की पूजा आज की जा रही है, ये क्रिएटेड चीजें की पूजा कर रहे हैं, वो लोग अंधकार में जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, यजुर्वेद कह रही है, अध्याय नंबर 9 श्लोका नंबर 14 के अंदर ये बात लिखी हुई है। तो जो लोग क्रिएटिव चीजों की पूजा करते हैं वो अंधकार में जा रहे हैं, और आगे लिखा है वो लोग और घोर अंधकार में जा रहे हैं जो संभूति की पूजा करते हैं। पहले असंभूति था, अब संभूति है। संभूति मतलब वो चीजें जो हम अपने हाथ से तराशते हैं और उनकी पूजा करते हैं, वो लोग और गहरे अंधकार में जा रहे हैं। ये वेदों के अंदर लिखा है। इस चीज ने भी मुझे मजबूर किया इस बात को सोचने के लिए कि हमें एक ही खुदा की बात करना चाहिए। और देखें आप, हिंदू मजहब के अंदर राजा राम मोहन राय, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, ये बड़े बड़े जितने भी लोग गुजरे हैं रिफॉर्मर, इन्होंने कभी भी मूर्ति पूजा नहीं करी और कभी भी नहीं कहा कि तुम मूर्ति पूजा करो, क्योंकि मूर्ति पूजा की शिक्षा हिंदू धर्म में कहीं मौजूद ही नहीं है। अगर कोई साबित करता है, कोई, मैं चैलेंज करता हूँ कि हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा नहीं है। हिंदू धर्म के अंदर एक खुदा की इबादत करना है। और जब वो सच्चा हिंदू है, वो शख्स सच्चा हिंदू है जो इस बात को सोच ले कि हमारी किताबों में एक आने वाले आखिरी अवतार का जिक्र है, तो वो जब तक हिंदू बन ही नहीं सकता जब तक वो आखिरी अवतार को ना मान ले, जिनका कलयुग के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मैंने इस श्लोक पढ़ के आपको बताया। आप जब जिन लोगों का तज़किरा आप कर रहे हैं, 10-12 आदमियों का जिनका नाम आप अभी जिक्र करना चाह रहे थे, ये फरमाइए कि वो हिंदुइज्म से उन्होंने रिवायती अंदाज का इस्लाम कबूल किया है या आपकी तरह से अहले हदीस हुए हैं? अभी उनके ऊपर, क्योंकि मैं रहता हूँ मक्का के अंदर और मैं साल में एक मरतबा मुझे 2 महीने की छुट्टी मिलती तो मैं वहाँ जाता हूँ और मैं इल्म हासिल कर रहा हूँ। वो इल्म जो ऑथेंटिक इल्म है, जितना मुझे इल्म हासिल हो रहा है, वो उस टाइम में इस्लाम कबूल किया था जब मैं तबलीगी जमात से ताल्लुक़ रखता था उन लोगों ने, और अभी कुछ लोगों ने कबूल किया है। तो अब मैं उन तक वो हक बात पहुंचा रहा हूँ, कुछ किताबें पहुंचा रहा हूँ, सीडीज पहुंचा रहा हूँ। अब मैं उनके ऊपर काम कर रहा हूँ कि उनको मैं वैसा मुसलमान बनाने की कोशिश करूँ जैसा कि अल्लाह के सामने खड़े होने में मुझे तकलीफ ना हो। और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस मुसलमान के बारे में निजात के बारे में कहा है, क्योंकि मेरी अल्लाह के रसूल ने ये बात फरमाई कि मेरी उम्मत में 73 फ़िरके हो जाएंगे, उनमें से एक फ़िरका जन्नती होगा, इतने नो सबीन फिन्नार इल्ला वाहिदा, सिर्फ एक जो है वो जन्नती होगा। तो उस जन्नती फ़िरके की समझ अब मेरे अंदर पैदा हुई जब मैं अहले हदीस हुआ, और हुए मुझे अभी 1.5 साल हुआ है और मैं माशाल्लाह मेहनत कर रहा हूँ। और अब जाकर मैं इस साल फिर जा रहा हूँ तो मैं इंशाल्लाह वहाँ पर मेहनत करूँगा, लोगों तक हक बात पहुँचाऊँगा, किताबें पहुँचाऊँगा, सीडी पहुँचाऊँगा, और मेरा ये मिशन इंशाल्लाह ताला अब जारी रहेगा। अहले हदीसों की दावत है, उसके बारे में आपका क्या ख्याल है? किस तरीके से वो काम कर रही है और आप उसको किस नज़र से देखते हैं? अहले हदीस ही एक ऐसा फ़िरका नज़र आया मुझे जिसके लिए बहुत सारे लफ्ज़ इस्तेमाल किए जाते हैं। फ़िरका नाजिया, सल्फिया, अहले हदीस, यानी वो तरीक़ा जो सल्फ़ और सालिहीन का था, यानी हमारे असहाब जो हैं, जो सहाबा, ताबीन और तबा ताबीन, ये इन लोगों का जो मज़हब है, उस मज़हब को हम कबूल करें तो ये हक़ रास्ता मुझे नज़र आया। क्योंकि इनकी दावत कुरान की दावत है, अक़ीदे की दावत है, और इनकी दावत जो है सही मिनहज की दावत है और सल्फ़ सालेहीन के तरीके की दावत है। इसके अलावा जो दावतें हैं वो बुज़ुर्गों की तरफ बुलाने की हैं। अपने बुज़ुर्गों की तरफ बुलाओ, अपने इमामों की तरफ बुलाओ। क्यों? क्योंकि इनकी दावत इसलिए सही हक़ है क्योंकि ये लोग अपना जो भी फ़ैसला करते हैं ये कुरान और सही हदीस की रोशनी में करते हैं। वो फ़िक़ा के चक्कर में नहीं फंसते कि इन बुज़ुर्ग ने ये बात कह दी। क्योंकि आप देखें कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इंतकाल के बाद 80 साल गुजर चुके हैं। तो 80 हिजरी यानी 80 साल गुजर गए। 80 साल के बाद इमाम अबू हनीफ़ा, जिनको आज हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा इमाम समझा जाता है, 80 हिजरी में आप इमाम अबू हनीफ़ा की पैदाइश होती है और 150 हिजरी में आपका इंतकाल होता है।
میرا یہ سوال ہے ان لوگوں سے جو لوگ امام کو مانتے ہیں اور سب کچھ ان کے آگے قربان کرنا چاہتے ہیں، ان سے میرا یہ سوال ہے کہ جو 80 سال کا عرصہ گزرا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، اس کے پہلے جو لوگ تھے ان کی نجات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اور وہ تو اس ٹائم تو امام پیدا ہو رہے ہیں 80 سال کی عمر، پھر لازمی بات ہے کہ 20-25 سال کے بعد وہ امام بنے ہوں گے، 80 ہجری کے بعد 100 سال لگ گئے ہوں گے، 20 سال کے بعد وہ امام بنے ہوں گے. پر میرا یہ سوال ہے کہ جو یہ 80 سال کا عرصہ گزرا اللہ کے رسول کے انتقال کے بعد، اس وقت فیصلے کس چیز سے ہوتے تھے؟ اس وقت فیصلے قرآن اور صحیح حدیث کی روشنی میں ہوتے تھے. اور لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ صاحب یہ تو کوئی نیا فرقہ بن گیا. میں آپ کو دلیل دیتا ہوں، یہ نیا فرقہ نہیں ہے، یہ سلف صالحین کا طریقہ ہے. ان لوگوں نے نئے فرقے بنائے ہیں. ان لوگ سے پوچھو کہ دیوبند کا مدرسہ کب بنا؟ ابھی 150 سال پہلے. 150 سال پہلے تو ان کا وجود بھی نہیں تھا، یہ لوگ نئے ہیں. اور بریلوی میں فرقہ کب بنا؟ ابھی 100 سال پہلے، 125 سال پہلے. تو یہ لوگ نئے ہیں کہ یہ سلف صالحین نئے ہیں؟ اللہ ان لوگوں کو صحیح سمجھ عطا فرمائے. یہ جھوٹ باتیں منسوخ کرتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے، آپ اللہ کے رسول کا انتقال ہوتا ہے، آپ اس دنیا سے منتقل ہو رہے ہیں. اس وقت یہ پریشانی پیدا ہوتی ہے کہ اب کسی نے یہ کہہ دیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا، عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار لے کر کھڑے ہو جاتے ہیں. اب فیصلہ کس چیز پر ہونا ہے؟ اس وقت قرآن کی آیت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، وما محمد الا رسول قد خلت من قبلکم. اس کے پہلے بہت سارے رسول گزر چکے، اگر ان کو موت آ جائے گی کیا تم پیروں سے پیچھے پھر جاؤ گے کیا؟ جب یہ والی آیت پڑھتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ تلوار کو اندر داخل کر لیتے ہیں. قرآن کی آیت پڑھنے کے بعد فیصلہ ان کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور فوراً اندر رکھ لیتے ہیں. تو اس وقت جو اختلافات پیدا ہوا وہ کس چیز سے ختم ہوا؟ قرآن سے ختم ہوا. اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو دفن کرنے کا مسئلہ پیدا ہوا کہ دفن کہاں کیا جائے. بہت سارے اختلافات پیدا ہو رہے تھے، کوئی کہہ رہا تھا ادھر دفن کیا جائے، کوئی کہہ رہا تھا ادھر دفن کیا جائے. تو یہ بات پیدا ہوئی. حدیث ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ جہاں پر نبی کا انتقال ہوتا ہے اسی جگہ پر اس کو دفن کیا جاتا ہے. یہ والی حدیث سن لینے کے بعد سارے لوگوں کا اختلافات ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ایک حدیث آپ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی ہے کہ ایک شخص آپ کے گھر پر آتا ہے، 3 مرتبہ آپ کی کنڈی بجاتا ہے، کوئی جواب نہیں، وہ سلام کرنے کے بعد واپس جاتا ہے. جب وہ دور چلا جاتا ہے تو عمر فاروق اس کو آواز دیتے ہیں کہ ادھر آؤ، یہ تم نے کیا کرا کہ تم 3 بار کنڈی بجا کر واپس کیوں چلے گئے؟ کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث سنی ہے. کیا حدیث؟ کہ کسی کے گھر پر جاؤ، اسے سلام کرو اور 3 مرتبہ اس کے کنڈی کو بجاؤ، اگر جواب مل جائے تو وہاں رک جاؤ، نہیں تو پھر واپس لو. تو میں یہ جا رہا تھا کہ تیرے پاس دلیل ہے کیا اس بات کی؟ تو وہ جاؤ میرے پاس گواہ لے کر آؤ جس کے سامنے تم نے حدیث سنی ہے. تو وہ شخص جاتا ہے اور 2 گواہوں کو لے کر آتا ہے اور گواہوں کو سامنے رکھی جاتی ہے، بات ہوتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی ہے اور مکہ کا مدینہ کا ہر بچہ اس حدیث کو جانتا ہے. اس کے بعد اختلافات ختم ہو گیا. اسی طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں اختلافات پیدا ہوا کہ ایک بڑھیا آتی ہے اور کہتی ہے کہ میرے پوتے کے وراثت میں میرا کیا حصہ ہے، مجھے حصہ بتائیے آپ. وہ کہتے ہیں میں قرآن کا حافظ ہوں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں قرآن کا حافظ ہوں، پر کوئی بھی قرآن میں ایسی آیت نہیں ہے کہ دادی کا جدی کا کچھ حصہ ہونا چاہیے وراثت میں پوتے کے مال میں سے. تو اسی کے بعد ایک صحابی بیٹھے تھے، کہتے ہیں اللہ کے رسول میں نے حدیث سنی ہے. کہنے لگے تیرے پاس گواہ ہے؟ کہ ہاں میرے پاس گواہ ہے. وہ گواہ لے کر آتے ہیں، گواہی بتاتے ہیں کہ 1/6 حصہ جو ہے وہ دادی کو جائے گا پوتے کے حصے میں سے. یہ میں نے حدیث اللہ کے رسول سے سنی ہے. تو یہ اختلافات ختم ہو گئے. تو فیصلہ جو ہوتا تھا وہ حدیث اور قرآن کے ذریعے سے ہوتا تھا، جو میں نے آپ کو دلیلیں دی ہیں. ان دلیلوں سے ہمیں سمجھنا چاہیے آج کس بات پہ فیصلہ ہوتا ہے. آج کہا جاتا ہے فلاں امام نے یہ بات کہی، فلاں امام نے یہ بات کہی. میرا یہ کہنا ہے کہ امام کے پہلے حدیثوں پر فیصلہ ہوتا تھا، جب امام آ گئے تو فقہ پر فیصلہ ہونے لگا. ہر امام کے پاس حدیث موجود نہیں تھی اس وقت. میں امام ابو حنیفہ کی بہت زیادہ عزت کرتا ہوں، چاروں اماموں کی. اور ایک بات یہ بھی بتا دی ہے کہ 4 امام نہیں گزرے، 1000 سے بھی زیادہ امام گزرے ہیں. امام جوزی، امام تیمیہ، امام سفیان ثوری، بڑے بڑے امام گزرے ہیں. پر یہ 4 ہی کیوں فیمس ہوئے؟ ہم اس بات پہ ذرا غور کر لیں. یہ اس لیے فیمس ہوئے کہ انڈین سب کانٹیننٹ میں پورا انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش ایک ہی دیش تھا. یہاں پر جو بادشاہ آتے رہے وہ حنفی فقہ کو فالو کرنے والے تھے. حنفیت اس لیے وہاں پر، اور انہوں نے آ کے مدرسے بھی وہی کھولے، حنفی مدرسے کھولے اور فیصلے بھی حنفی طریقے سے ڈنڈے کے دور پہ کرواتے رہے وہ. تو آج علم بھی وہی ملا، وہی علماء پیدا ہوتے گئے، وہی منہج لے کر اٹھے اور وہی. اب ہم یہ دیکھیں، کسی سے میں یہ پوچھوں کہ بتاؤ امام ابو حنیفہ کی ایک کتاب کوئی حدیث کی پیش کر دے آج زمین کے اوپر. امام ابو حنیفہ محدث نہیں تھے، ان کے پاس ساری حدیثیں نہیں تھی. جب بھی کوئی مسئلہ پیدا ہوتا تھا تو وہ اجتہاد کرتے تھے. تو ان کے اکثر مسئلے جو ہیں اجتہاد کے بیس پر تھے. ان کے ہر مسئلے میں ان پہ حدیث نہیں ملے گی آپ کو. ان کے اسٹوڈنٹ ابو یعقوب اور امام ابو محمد جو ہیں، یہ دونوں لوگ
ان کے فتووں وہ فرماتے تھے کہ جب حدیث آ جائے، امام ابو حنیفہ کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے کہ جب حدیث آ جائے، حاشیے کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب حدیث آ جائے وہ میرا مذہب ہے، میرے فتوے کو دیوار پہ مار دینا، حدیث کو لے لینا۔ آج اس بات کو کون مان رہا ہے؟ ہم مان رہے ہیں آج امام ابو حنیفہ کو، امام ابو حنیفہ کی اس بات پر ہم عمل کر رہے ہیں کہ آج ہم حدیث سے فیصلہ کرتے ہیں۔ حدیث جب ہمیں مل جاتی ہے تب ہم اسے اتھینٹک سلسلے سے دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح حدیث ہے، سند کے ساتھ ہے، ہم اسے قبول کرتے ہیں۔ سعودی عرب میں آ کر آپ کو دعوت حق تک رسائی ہوئی ہے، یہاں پر سعودی عرب کی جو دعوتی خدمات ہیں ان کو آپ کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ سعودی عرب کے لوگ جو ماشاءاللہ کام کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے دعوت کا کام جس سے چاہتا لے لیتا ہے، اور یہی ایک وہ فرقہ ہے جس کو فرقہ ناجیہ کہا جاتا ہے، سلفی عقیدے والے لوگ کہلاتے ہیں یا اہل حدیث کہا جاتا ہے ان کو۔ یہ لوگ اپنی دل اور جان سے محنت کر رہے ہیں، جس کے اوپر بہت سارے لوگ شک اور شبہات بھی کرتے ہیں کہ سعودی گورنمنٹ ان کو پیسہ دے رہی ہے۔ میں یہاں پر ہوں، میں اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ کوئی کسی کو پیسہ نہیں دے رہا، اور ہر آدمی یہاں پر جب حق کو جان لیتا ہے تو اس کے دل میں اتنی جستجو پیدا ہو جاتی ہے، اتنی تڑپ پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ اپنے ہر انسان کے لیے چاہتا ہے کہ وہ حق بات پہنچا دے۔ اور اللہ کا احسان ہے کہ پہلے میں مسلمانوں میں، تبلیغی جماعت میں صرف مسلمانوں میں کام کرتا تھا، اور جب میں نے یہ حق بات کو سمجھا تو میرے دل کے اندر پوری انسانیت، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا غم تھا، وہ آج میرا غم بن گیا ہے۔ اور یہ لوگ پورے دل اور جان سے، یہ لوگ یہاں کے لوگ جو محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب فرمائے اور اللہ ان کو جنت کے اندر بلند مرتبہ عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ آپ ان لوگوں کے لیے یا ان ساتھیوں کے لیے جو آپ کے ساتھ تبلیغی جماعت میں جڑے ہوئے تھے، کوئی پیغام دینا چاہیں گے؟ میں ان لوگوں سے یہ پیغام دینا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا، جو ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ یہ بات ہم روز نماز میں پڑھتے ہیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما جس پر تو نے اپنی نعمتیں نازل کی، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اور ان لوگوں کا راستہ نہ چلا جس پر تیرا غضب نازل ہوا، یعنی یہودی، اور الضالین وہ نصارہ جو اپنے راستے سے بھٹک گئے۔ تو یہود و نصارہ کے نقش قدم پر ہم نہ چلیں۔ تو میں نے یہ کہا ہے کہ سارے لوگوں کو مل کر یہ دیکھنا چاہیے کہ یہود و نصارہ کی کون سی روش، کیونکہ آج ہم نے وہی روش اختیار کر رکھی ہے، دین کے معاملے میں بھی اور دنیا کے معاملے میں یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن میں 1/3 قرآن جو ہے وہ یہود نصارہ کے بارے میں اترا ہے کہ ان کے نقش قدم پر مت چلنا۔ تو میں ان لوگوں کو یہ ایڈوائز دینا چاہوں گا کہ وہ لوگ قرآن کے اندر سے سورہ نمبر 9 سورہ توبہ آیت نمبر 31 کی اچھی وضاحت کے ساتھ اس کی تشریح اور اچھی طریقے سے سمجھنے کی کوشش کریں۔ آیت یہ ہے، اتخذوا احبارہم و رہبانہم اربابا